جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت دنوں کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور کچھ لیزی تھا کچھ، تو ایک ٹاپک ہے بدگمانی۔ تو یہ اس طرح ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بغیر تحقیق کے، بغیر کسی اور تجزیے کے ہم اس کو ایک معنی پہنا دیتے ہیں، ایک فیصلہ صادر کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے گمان میں چلی جاتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ اور جتنی بھی بدگمانیاں ہیں، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ زیادہ تر جھوٹ ہی ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب بدگمانی آپ کو میں کسی فلسفر کی طرح سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ میں ایک نارمل آپ کو تجربے کے طور پر بتاتا ہوں، 3 مثالیں دیتا ہوں۔ نمبر ایک یہ ہے جی کہ ہم لوگ جیسے باہر کے ملک رہتے ہیں، کوئی یورپ میں رہتا ہے، کوئی اور ملکوں میں رہتا ہے، تو ہمارے ساتھ گورے چٹے کالے سب کام کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک گورا کام کرتا تھا، تو ایک دو دفعہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے سنی انسنی کر دی ہے، کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی ہے۔ تو میرے گمان میں یہ آ گیا کہ یہ گورا ہے اور اس لیے یہ نخرے زیادہ کر رہا ہے۔ تو میں نے بس یہ فیصلہ میں نے کر لیا اور میں نے چھوڑ دی بات، میں نے کہی۔ مگر جب کچھ وقت گزرا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اس میں پرابلم ہے، وہ اونچا سنتا ہے اور کافی اونچا سنتا ہے۔ تو مطلب جو میں نے اس سے بات کی اس نے سنی نہیں، تو کیا بیچارہ جواب دیتا۔ تو میں وہاں سے شرم سے پانی ہو گیا کہ میں اس کے بارے میں کیا سمجھ رہا تھا کہ یہ مغرور ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، کیا چیز ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری میں نے چیزیں سوچی۔ تو سچ کیا نکلا کہ اس میں یہ معذوری تھی۔ نمبر دو یہ ہے کہ میں جب گھر واپس آتا تھا آفس سے، تو ادھر رستے میں ایک میں نے آدمی کو دیکھا، وہ جب بھی کچھ کھاتا تھا، چائے چپس ہے، برگر ہے، بریڈ ہے، ڈب روٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب ہے، تو وہ کچھ جو ہے نا ایک کونے میں پھینک دیتا تھا آخر میں نا۔ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے سے زیادہ خرید لیتا ہے۔ یار اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، میرا خیال تھا کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایک حساب سے خریدو، رزق کو ضائع مت کرو، یہ ناشکری ہے رب تعالیٰ کی۔ تو مگر وہ میرے ذہن میں یہ تھا، مگر جب وقت گزرا، جب اس سے آنکھیں چار ہوئی، اس سے ذرا بات ہوئی، تو پتہ چلا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے چنا ہے اپنا ذریعہ، جو ایک کیڑے مکوڑوں کو وہ ایک کونے میں ڈالتا تھا جس میں کیڑے مکوڑے رزق کھاتے تھے۔ میری سوچ کیا تھی، وہ کیا کر رہا تھا؟ تو اس کو تو رب تعالیٰ کی نائبیت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ایک وسیلہ بنایا ہوا تھا چند پرند چھوٹے موٹے چیزوں کو، اور میں کیا سوچ رہا تھا۔ تیسری بات، ہمارے ایک دوست ہے، ان کا نام ہے محمد۔ تو جس طرح ہم اب تو پاکستان میں بھی، تو ادھر جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر نک نیم پہ چلے جاتے ہیں، کہ مثلا کوئی تیمور ہے تو ٹمی ہے یا ٹام ہے، اور یا جب شید ہے جمی ہے یا جم ہے سوری، اس طرح کا نام رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ محمد نام تھا۔ تو میں جب اس سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ اب اس کو گورے مورے یہ سارے جو ہے نا منہ کہہ رہے تھے، منہ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہے۔ مجھے بہت برا بھی لگا کہ یار یہ اتنا خوبصورت نام جو کائنات کی وجہ جو بنی ہے، جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے، جو آخری ہمارے نبی ہیں، آخر الزماں ہیں اور بہت پیارے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی نام پہ ہے، تو یہ کیوں اس نے ایسا کیا ہے؟ تو میں بدگمان ہوا اس کے بارے میں نے کہا یار یہ بہت ہی غلط انسان ہے، اس نے اپنے پیارے نبی کے نام کی لاج نہیں رکھی، اس نے یہ کیا چیز ہے۔ میری بہت سی نیگیٹو سوچیں اس کے بارے میں تھی۔ اس وقت تو میں نہیں پوچھا، کچھ عرصے بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار یہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا کہ آپ نے اتنا پیارا نام ہے آپ کا اور آپ نے اس کو منہ یہ کیا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا یار یہ میں نے خود کیا۔ میں نے کہا آپ نے خود کیا، وجہ؟ اس نے کہا دیکھو یار یہاں پہ ہم رہتے ہیں دیہات میں، یہاں پہ گرمی سردی لڑائی جھگڑا یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے،
تو جب جھگڑا ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ جو گالی نکالتے ہیں وہ نام کے ساتھ، پہلے نام بولتے ہیں پھر گالی نکالتے ہیں. تو میں نے ذہن میں یہی تھا کہ یار جب مجھے گالی نکالیں گے تو اس آخری ہستی کے نام، اس پیارے نام کے ساتھ وہ جب گالی، تو میرے اندر برداشت نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے اپنا نام پھر اس لیے یہ کر دیا ہے خود جان کے. تو پھر میں وہاں پہ شرم سے پھر پانی پانی ہو گیا کہ یا پروردگار مجھے معاف کرنا. میں یہ تو حب رسول میں وہاں پہنچ گیا جہاں میری سوچ بھی نہیں پہنچ رہی تھی. میں کیا سوچ رہا تھا، وہ کیا نکلا، اس کی سوچ کہاں پہ تھی، اس کی محبت آخری ہمارے نبی سے کتنی تھی. تو میں اس لیے یہ 3 مثالیں اتنی ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں نا، اور بھی ہمارے زندگی میں آپ کو ہر روز کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے جس کو عموماً ہم غلط جانتے ہیں اور اپنے غلط سوچ پیدا کر لیتے ہیں. تو یہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ناپسند فرمایا ہے، رسول پاک نے بھی ناپسند فرمایا ہے. اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری ماؤں، خدا کے لیے کسی گمان میں مت چلے جاؤ، حقیقت میں رہو. حقیقت کیا ہے اس کا سامنا کرو اور اپنا دھیان رکھو، لوگوں کا بھی دھیان رکھو، محبتیں بانٹو. اس کو اور بھی آگے کیا جا سکتا ہے. یہ ویڈیو 5-6 منٹ کی ہو گئی ہے تو اس لیے میں یہاں پہ بول کروں، اگلا اس کا ایک اور ہوگا کیسے پازیٹیو ہوا جا سکتا ہے. تو اس لیے اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، سب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.